اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم عمل کی باتیں سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آیات المنافق ثلاثہ کون سی اس میں ایسی باتیں ہیں، 3 باتیں اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کی کون سی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ان تمام باتوں سے بچنا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے یا کہے تو جھوٹ کہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یعنی 3 بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اچھا، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب بات کہے یا کرے تو جھوٹ کہے، یعنی وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی بات ہے میں کر لیتی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ جیسے فرض کریں مائیں ہیں، اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بہت سے جھوٹ بول دیتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ کے زمرے میں لکھا جا رہا ہے اور جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے بعض مائیں کہہ دیتی ہیں کہ بچوں کو کہ آپ جو ہے نا میرے پاس آئے، میں آپ کو یہ ٹافی دوں گی یا یہ چیز دوں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو وہ چیز نہیں دیتی، تو وہ اس چیز کو معمولی سمجھ لیتی ہیں، یعنی بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہیں۔ تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے سزا کی وعید سنائی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بول رہے، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کریں۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بڑا وعدہ کریں، چھوٹی چیز کو بھی اگر ہم اگنور کر دیں گے تو وہ بھی وعدہ خلافی میں آ جائے گی۔ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں ہاں جی کل ہم آپ کے گھر آئیں گے، لیکن کسی وجہ سے ہم ان کے گھر نہیں جا سکتے، تو یہ بھی وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی بات کرنی ہو تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، تاکہ وہ تو اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت سارے پیسے رکھوائے جائیں یا بہت ساری چیزیں رکھوائی جائیں، یعنی ایک جو انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے وہ بھی اس کے امانت کے زمرے میں آ جاتی ہے، کہ ہم نے کوئی بات کسی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے کہی یا ایسی بات کہی جو رازداری کی تھی یا عام بات تھی، تو اس میں کیا ہو گیا، اس انسان نے وہ بات آگے پہنچا دی، اس تک پہنچا دی جس کو ہم نے نہیں پہنچانی تھی۔ تو مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ لگائی بجھائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، ایسے کسی پہ الزام لگا دینا، یہ سب اس میں امانت میں خیانت میں آتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اپنے اوپر آج عمل کی بات میں غور کرنا ہے، کیا ان تینوں میں سے کوئی چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور